ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا کی زندگی اور اس زندگی کی بہاریں اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ ان زندگی کی بہاروں اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اور واپسی جو اس کی اصل منزل ہے وہاں لوٹتے وقت ناکام ہو کے لوٹے. جیسے ایک آدمی اپنے کام کے لیے کسی کو ملازم رکھتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ضابطہ اور قانون بناتا ہے کہ تو میری ذمہ داری کو پوری کر، میں تیری ذمہ داری پوری کروں گا. جو تیرے ذمے میں کام لگاؤں اس کام میں تو مداخلت نہ کرنا، کمی نہ کرنا. میں تیری مزدوری میں اور تیری زندگی کی ضروریات کے اندر میں کمی نہیں کروں گا.
میں جو جس وقت جس حال میں تیرے سے مانگوں تجھے دینا پڑے گا، اور تو جس وقت جس حال میں میرے سے مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ یہ اللہ کا ایک قانون اور ایک ضابطہ ہے کہ میرے بندے جب میں تیرے سے تقاضا کروں تو مجھے انکار نہ کر، جب تو میرے سے کسی بات کو منوانے کا کہے گا تو میں تجھے انکار کوئی نہیں کروں گا۔ اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، اس کے لیے اللہ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جن لوگوں کو اللہ نے کائنات کے اندر مخصوص کیا، کائنات میں اللہ نے جن کا انتخاب کیا، پوری کائنات میں پوری انسانیت میں نبیوں کی جماعت، ان کا یہی پیغام تھا کہ اللہ کی مانو، اپنی مرضی کی زندگی دنیا میں نہ گزارو، دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی مرضی کی زندگی گزار لو، اور مرنے کے بعد وہ زندگی ہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اس وقت بھی یہی جواب تھا جو آج کے دور کے اندر جواب ہے۔ اس زندگی کی ترقی کو، اس زندگی کی بہاروں کو، اور اس زندگی کے اندر اتنے آرام اور سکون کو سب کچھ چھوڑ دیں، پتہ نہیں وہ زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جیسے نجاشی کے پاس پیغام پہنچا تھا نا کہ نجاشی کلمہ پڑھ لے، اور اس نے کہا تھا کہ مغفرت کا اعلان ہے، اگر میرے لیے نہ ہوا مخصوص لوگوں کے لیے ہوا۔ تو جواب میں یہ فرمایا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر یہ بھی یقین ہے کہ پتہ نہیں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس حال میں اس نیت سے اس کی عبادت اس کو راضی کرنا چاہیے کہ یقیناً میرے اخلاص سے، میرے عمل سے راضی ہوگا، بس سبب کہ اس کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، کوئی احسان کا جتلانا، کوئی بوجھ نہ اپنے اوپر آئے۔ اس کی عبادت کو اس کا حق سمجھ کے ادا کر کہ جیسا میرے بچوں کا میرے پہ حق ہے، اس سے کئی زیادہ میرے پالنے والے کا میرے پہ حق ہے۔ آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے ختم نبوت کے تاج کے ساتھ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ بھی یہی پیغام لے کے آئے کہ دنیا کی زندگی 4 دن کی، اور آخرت کی زندگی اتنی ہے کہ گنتی ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور لوگوں، یہاں کا آرام عارضی، یہاں کی بے آرامی عارضی، یہاں کا سکون، یہاں کی بے سکونی عارضی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ تو جب اس امت نے اس پیغام کو سنا اور پچھلے لوگوں کی ناکامی اور کامیابی کے تذکرے سنے تو یہ امت پریشان ہوئی اور کہنے لگی عمریں ان کی 1000 سال، عمریں ان کی 900 سال، 500 سال، 300 سال، اور ہماری عمر 50-60 سال ہے، تو اتنی زندگی میں وہ کامیاب نہ ہو سکے، ان کی 1/4 حصے کی زندگی میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آدمی کو موقع ملا اتنا وقت جتنا ظہر سے عصر تک کا، اور ایک آدمی کو موقع ملا اتنا جتنا فجر سے لے کے ظہر تک کا، اور ایک آدمی کو موقع ملا اتنا جتنا عصر سے لے کر مغرب تک کا۔ بتاؤ میرے صحابہ، سب سے کم وقت کس کو ملا؟ عرض کیا یا رسول اللہ جس کو عصر سے مغرب تک ملا۔ فرمایا یہ مثال میری امت کی ہے۔ یہود کی مثال، انہیں بہت لمبا وقت ملا، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر 18,000 پیغمبر ان کے اندر آئے، ان کا وقت مانند فجر سے ظہر تک کا۔ تو جس آدمی کو وقت زیادہ ملے گا وہ نیکی اس وقت کے اندر زیادہ کرے گا۔ جی یا رسول اللہ، فرمایا ان کی مثال فجر سے ظہر تک،
نصارہ کی مثال، عیسیٰ علیہ السلام آئے کچھ عرصے میں دنیا سے چلے گئے تو ان کی مثال ظہر سے عصر تک، اور میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام گئے، آئیں گے، میں گیا دوبارہ نہیں آؤں گا، ملاقات تمہاری میری میدان معاشر میں ہوگی، تو تمہارا وقت عصر سے مغرب تک کا، لیکن اللہ نے تمہیں اس وقت کے اندر ایسے اعمال دے دیے کہ تم اس تھوڑے سے وقت میں کامیاب ہونا چاہو تو کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے بہتر ایک ہی رات دے دی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے اتارا اور آسمان دنیا پہ نازل کر دیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا جبرائیل علیہ السلام جتنا حکم ہوتا رہا حضور کے قلب اطہر پر لیتے رہے۔ یہ رات اللہ نے عطا فرما دی کہ پورے سال کے گناہوں لے کے آ جاؤ اور میرے دربار میں آ کے گڑ گڑا کے دکھاؤ، میں تمہیں مغفرت کا اعلان کر دوں گا۔ اس امت کو وقت تھوڑا ملا لیکن اعمال ایسے ملے کہ کھجور کے دانے پر پہاڑوں جتنا صدقہ کرنے کا ثواب۔ کسی کو کپڑا پہنایا، جنت میں جوڑے پہنانے کے وعدے، کسی کو کھانا کھلایا، جنت میں کھانا کھلانے کے وعدے، اور اس امت کی نیکیاں اور اللہ نے برائیاں قبول کرنا نہ قبول کرنا اللہ نے پردے میں رکھا۔ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر پہلے کوئی نیکی کی جاتی تھی، اسے دکھلایا جاتا تھا، بتلایا جاتا تھا تیری نیکی قبول ہو گئی یا مردود ہو گئی۔ زکوٰۃ کے مسئلے پر جب پورے سال کے بعد یا ان کی معینہ مدت کے بعد جب ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا، فرمایا جاتا ہو اپنا مال غریبوں کو نہیں دینا، مسکینوں کو نہیں دینا، فقیروں کو نہیں دینا، لاوارثوں کو نہیں دینا، بلکہ اپنے مال کی زکوٰۃ لے کے پہاڑوں کی بلندی پہ آ جاؤ، آسمان سے آگ اترے گی، جس کے مال کو آ کے جلا دے گی اس کا مال قبول ہو گیا، اور جس کا مال پڑا رہے گا اس کا مال مردود ہو گیا۔ فرمایا یہ اعزاز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے تمہیں عطا فرمایا۔ فرمایا تم مال غریبوں کو دے دو، تمہارا مال غریب کی جیب میں چلا گیا، غریب کو بھی پتہ نہیں لگے گا، دینے والے کو بھی نہیں پتہ لگے گا قبول ہوا کہ مردود ہو گیا ہے۔ پردے میں اللہ نے سارے معاملے رکھے۔ اور رہی بات یہ کہ مجھے عذاب دینے میں مزہ آتا ہے، مجھے تمہارے نٹ بورڈ کسنے کے اندر مزہ آتا ہے، مجھے دنیا کی زندگی کے گھیراؤ کرنے میں مزہ آتا ہے، یا میں بڑا مزے لیتا ہوں، بڑے میرے شان بڑھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، او لوگو بھلا بتاؤ تو صحیح میں پروردگار کو تمہیں عذاب دے کے کیا ملے گا؟ یا تو میری شان کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یا تو میری بلندی کے اندر اضافہ ہو جائے گا، یا میرے ماننے والے زیادہ ہو جائیں گے، یا میری الوہیت کا مقام بڑھ جائے گا۔ میرے بندوں میرے آگے جھک کے دکھاؤ، میرا مقام پھر بھی بلند ہے، میرے آگے جھکنے سے انکار کر دو، میری بلندی کو کوئی پستی میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ ما یفعل اللہ، کیا ملے گا مجھے بعذابکم، او میرے بندو تمہیں عذاب دے کے، ان شکرتم وآمنتم، او میرے بندو بس جو تمہارے ذمے میں نے کام لگایا، او بندو ایمان لے آؤ، ایمان بڑی چیز ہے۔ او میرے بندو لوگ مال بچا لیتے ہیں، مال کے لیے بندے کو سیکیورٹی مل جاتی ہے، بندے کاروبار بچا لیتے ہیں، اعتماد والے سے لین دین کر کے پیسہ بچا لیتے ہیں، او میرے بندو اپنی صحت کو بچا لیتے ہیں، ہر قسم کے SOPs پہ عمل کر کے، ہر قسم کی میرے عزیز و احتیاطی تدابیر کر کے اپنی صحت کے بچانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، لیکن مجھے میری کبریائی کی قسم ہے جب تک میں ایمان نہ بچاؤں تو اپنا ایمان نہیں بچا سکتا۔
میں نے دنیا کے مزے خراب کرنے کے لیے، میں نے تجھے دنیا کی اذیتوں سے نکالنے کے لیے، میں نے تجھے دنیا کی سہولتوں آرام سے نکالنے کے لیے میں نے درمیان میں موت کو رکھ دیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نماز کے بعد بغیر بات کیے دعا سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے دکھا دے گا، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا رہ جائے گا۔ اور میرے بندے، میں نے تو جنت کو تیرے لیے اتنا آسان کر دیا، تو نے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر ڈال کے اپنے سے جنت کو بہت دور کر لیا ہے۔ میں نے تو ایک سبحان اللہ کہنے پر تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولنے کا وعدہ کر لیا، نماز کے سجدوں پہ جنت کے دروازہ کھولنے کا وعدہ کر لیا، ایک روزہ رکھنے پر، کسی غریب کو افطار کرانے پر، کسی کو روزہ رکھوانے پر میں نے تو تیرے لیے جنت کا وعدہ کر لیا۔ او میرا بندہ، تو نے سہولیات کا، اپنی آرائش اور آرام کا اپنے پہ بوجھ ڈال کے اپنے آپ کو جنت سے بہت دور کر لیا ہے۔ اس وقت حالت تیری یہ ہے، یار تلاش کرے گا یار مل جائیں گے، عورت تلاش کرے گا عورت مل جائے گی، بچوں سے کہے گا مجھ ابا کو ابا کہنے والے مل جائیں گے، کاروبار تلاش کرے گا، مزدوری تلاش کرے گا مزدوری مل جائے گی، لیکن ہائے تیری کتنی بد نصیبی، تو میرے گھر میں بھی آ کے مجھے پا نہ سکا، بتا پھر دکان پہ بیٹھ کے میں تجھے کیسے ملوں گا؟ کیا ہر شہر کے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں؟ کیا ہر مسجد کے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں کہ ہمارے ہاں جمعے کی نماز 1:30 بجے ہوگی، ہمارے ہاں جمعے کی نماز 1:45 بجے ہوگی، ہمارے ہاں جمعے کی نماز 1:15 بجے یا 1:30 پونے 2 بجے ہوگی؟ میرے عزیزوں پھر بھی وقت پہ آئیں گے۔ بعض تو اللہ معاف فرماوے دنیا کے جبیلوں میں ایسے پھنسے ہوئے کہ ایک ایک رکعت نکل جائے گی، جمعے کا خطبہ نکل جائے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آٹے کا تھیلا لینے کے لیے تمہیں لینوں میں نظر آئیں گے، خدا کی رحمت لینے کے لیے مسجدوں کی صفوں میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ مال جان قربان کرنے کے وعدے، صبح دکان کھولنے سے پہلے مولا کرم کر دے، دکان بند کرنے کے بعد مولا تو حفاظت کر دے۔ ایک کسی کی دکان پر کسی ریڑھی والے کے پاس ایک فقیر گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کے نام پر مجھے دے دے، اللہ کے واسطے دے دے، کر بھلا ہو بھلا۔ فقیر نے اپنے ریڑھی والے نے فقیر نے سوال کیا، ریڑھی والے نے اپنی ساری دکان کو دیکھا، اوپر سے لے کے نیچے تک تمام پھلوں کو دیکھا، اس نے اپنی دکان پر اپنی ریڑھی پہ ہاتھ مارا اور 2 گلے سڑے پھل اٹھائے اور فقیر کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ فقیر پھلوں کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا، پھر اس نے جیب میں سے ایک نوٹ نکالا، کہا ابھی اس کے مجھے پھل دے دے۔ اس نے کہا جی فکر نہ کرو، اپنی مرضی سے جو ان سے مرضی لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہ تو دے دے۔ کہا بہترین سے 2 پھل نکالے، کہا بابو جی دیکھو داغی دانہ کوئی نہیں، اوپر نیچے سے ایک سائز ہے۔ جب وہ 2 دانے تھیلی میں ڈال کے دیکھے دیے، فقیر ہنسنے لگ گیا۔ دکاندار ریڑھی والا کہنے لگا میاں بتا کس بات پہ تجھے ہنسی آ گئی، کس بات نے تجھے کھلکھلانے پر مجبور کر دیا؟ کہ تیری بے عقلی پہ ہنسنا آیا۔ اللہ اکبر، اللہ کو تو نے یہ پھل دیا، مجھے تو نے یہ پھل دے دیا ہے۔ باری میرے نام کی آئی تو نے ریڑھی سے آلہ نکال کے دیا، اور جس نے تجھے ریڑھی پہ یہ کھانے پینے کا انتظام کیا اسے دینے کے پاس تیرے لیے ایک اچھا پھل ہی کوئی نہیں۔ آج ہماری خیرات کا، آج ہماری افطاریوں کا، آج کسی کے ساتھ بھلا کرنے کا ہمارا یہی حال ہے۔ میرے عزیزوں یقین جانو انسان کا سب کچھ بچ جائے گا، مال بھی بچ جائے گا، یہ مال اتنا بچے گا میرے مرنے کی دیر ہے، یہ بکھرے گا نہیں، یہ کسی کے ہاتھوں چوری نہیں ہوگا، یہ کسی کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوگا۔ موت کا انتظار، موت آئے گی، یہ مال فوراً میری نسل کے پاس منتقل ہو جائے گا، میری نسل در نسل یہ مال منتقل ہوتا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں گارنٹی اتنی بھی کوئی نہیں کہ مرتے وقت مال تو منتقل ہو گیا، قبر کے اندر یہ کلمہ بھی میرے ساتھ منتقل ہوگا کہ نہیں۔ ایک آدمی کا طوطا مر گیا،
اتنا رویا گھر والے چپ کرانے لگے، چپ نہیں ہوتا، محلے والوں نے چپ کرایا پھر بھی چپ نہیں ہوتا، رشتہ داروں کے فون آ گئے، ارے یار بیٹا تھوڑی تھا، یہ تو ایک طوطا تھا، تو اس طوطے کے مرنے پہ رونے لگ گیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا بڑا نایاب طوطا تھا، بڑا پالتو طوطا تھا، اتنا سا بچہ گھر میں لے کے آیا تھا، بادام میں نہیں سے کھلائے، اتنا سا بچہ گھر لے کے آیا تھا، پستے کے دانے میں وجات کھلائے، دودھ میں نہیں سے پلایا، اپنی کلائی پہ بٹھا بٹھا کے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھانا کھلایا کرتا، بعض مرتبہ تو دانا منہ میں لے کے اپنے ہونٹوں کے ساتھ اس کی چونچ لگایا کرتا۔ یہ میرا طوطا مر گیا، اتنا قابل تھا، اتنا سمجھدار تھا، دروازے کے پاس میں نے اسے باندھ دیا، پنجرا رکھ دیا، آتے جاتے کو السلام علیکم کہا کرتا تھا، میں نے دروازے کے پاس اسے رکھ دیا، جب بھی کوئی آیا کرتا تھا خیریت پوچھا کرتا تھا اور کہتا بھائی کیا لینے کے لیے آئے ہو، وہ کہتا تھا السلام علیکم، اندر سے جواب آتا تھا کہ فلاں صاحب، میاں صاحب، ابو جی یہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا۔ کہ صبح ہوتی تھی میں بستر پہ سویا کرتا تھا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کے سارے گھر والوں کو جگایا کرتا تھا، یہ میرا بڑا طوطا، اسے بسم اللہ بھی پڑھنی آیا کرتی تھی، بڑے سلیقے مند طوطا تھا، کوئی دروازے پر آتا اسے سلام کر کے کہتا آئیے آئیے تشریف رکھیے، سب کو سکھایا۔ میاں صاحب اچھا تجھے کلمہ سکھانے میں کتنی دیر لگی؟ کہ 2 سال تک میں صبح و شام اسے کلمہ سکھاتا رہا، تب جا کے اسے کلمہ یاد ہوا۔ اچانک میرے طوطے پہ بلی نے حملہ کر دیا، بلی جب میرے طوطے پہ آئی، میرے طوطے کی گردن کو بلی نے دبوچ لیا۔ اس وقت میرا طوطا جو 2 سال محنت کر کے میں نے اسے کلمہ یاد کرایا تھا، میرا طوطا کلمہ بھول کے ٹہ ٹہ کرنے لگ گیا، کہنے لگا مجھے ڈر اس بات کا ہے جو کلمہ میں نے ماں کی گود سے پڑھا، جو مجھے مولوی صاحب نے پڑھایا، جو میں نے کلمہ مجلس ذکر میں سنایا، جو میں نے کلمہ جوانی میں پڑھا، جو کلمہ مجھے نکاح کے وقت پڑھایا گیا، جو کلمہ میں نے نمازوں میں رکوع سجدوں کے اندر پڑھا، جس رب کی توحید کا نعرہ لگایا، اگر موت کے وقت تو کلمہ بھول گیا تو پتہ نہیں موت کے وقت میرا کیا بنے گا۔ فرمایا میرا حبیب اعلان کر دے ایسا وقت آنے والا ہے کہ انسان اپنی اوقات تک بھول جائے گا، نہ بیوی پاس کھڑی اچھی لگے گی، نہ رشتہ دار اچھے لگیں گے، نہ ماں باپ بہن بھائی اچھے لگیں گے، اور کہے گا او لوگو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، خدا را میرا مان لے لو، میری بیوی کو میں طلاق دوں تم اس سے نکاح کر لو، میرے بچوں سے میں علیحدگی اختیار کر لوں میرے بچے تم لے لو، میرا پیسہ لے لو۔ یہ جب ملک الموت سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے بڑوں بڑوں کو کلمہ طیبہ بھول جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو جب نزاع کا عالم ہوتا ہے انسان کے دیدے پھاڑ دیے جاتے ہیں، مرنے سے پہلے جب منہ کھل گیا، نڑکھڑا کٹ گیا، سانسیں میرے عزیزوں زور زور سے آنے لگی، ہم نے کہا جی رب کعبہ کی قسم ہے مرنے والا دیکھ کے حواس باختہ ہو جاتا ہے، شوگر گر جاتی ہے، بلڈ پریشر اپ ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، بیٹا کہتا ہے ابو، کہتا ابو کوئی نہیں، بیوی کہتی ہے شوہر، کہتا شوہر کوئی نہیں، بھتیجا کہتا ہے چاچا، کہتا میں تیرا چاچا کوئی نہیں، چاچا آج کیا بنا؟ تو بڑوں بڑوں کو روب سے دبا دیا کرتا تھا، تو ہر ایک انگلی کے اشارے سے خاموش کرا دیا کرتا تھا، چاچا جان آج کیا بنا؟ آج ملک الموت میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، جو موت کا پیغام میرے پاس لایا آج اس نے مجھے خاموش کرا دیا ہے۔ 15 شعبان کی رات آئی، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میری آنکھ کھلی، میں نے بسترے پہ رحمت دو عالم کو نہ پایا، اور ذات ہی میرے دل کے اندر خیال آیا کہ آج لگتا ہے اللہ کا نبی میری باری تھی اٹھ کے کسی اور گھر کے اندر تشریف لے گئے، یعنی حلال گھر، 9 ازواج مطہرات کے دروازے ساتھ ساتھ تھے،
کہ لگتا ہے آج پیار کہیں اور آ گیا، آج اللہ کے نبی کسی اور کے بستر پہ آرام کرنے چلے گئے۔ میں نے دیکھا گھر کا دروازہ کنڈی بھی کھلی تھی، اللہ اکبر، میری پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا، مجھے نبوت کی خوشبو جہاں جہاں کھینچتی لے گئی، میں پیچھے پیچھے چلی۔ میں نے دیکھا جنت البقیع میں نبوت والے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہیں، رو رو کے چہرے مبارک پر بھی آنسو ہیں، آپ کی داڑھی مبارک پر آنسو ہیں، رو رو کر آپ کی داڑھی سے آنسو ٹبک ٹبک کے آپ کے سینے پر کپڑے کرتے پہ گر رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی کے پاس جا کے میں پیچھے بیٹھ گئی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا سے فارغ ہوئے، آپ نے میری طرف دیکھا، مجھے ہانپتے کانپتے پایا۔ بعض روایت میں آیا جب رحمت دو عالم دعا سے فارغ ہوئے، میں دوڑی دوڑی اپنے بستر پر آ گئی اور میں نے اپنی چنی اپنا دوپٹہ پکڑ رہی تھی، پیٹ میرا اوپر نیچے ہو رہا تھا، اسی چادر ہٹائی، خدا کا پیغمبر مجھے دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، فرمایا عائشہ کہاں گئی تھی؟ اللہ اکبر، اماں کہتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کون اماں؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، محمد آنکھیں بھی عورتوں جیسی، ناک بھی عورتوں جیسا، کان بھی عورتوں جیسے، ہاتھ پاؤں ساری نقل و حرکت عورت جیسی، لیکن پیر محل والوں سے کہہ دینا، دیوبندیوں بریلیوں سے کہہ دینا، سلفی سیفیوں سے کہہ دینا، ترمذیوں سے کہہ دینا، نقشبندی قادریوں سے کہہ دینا، خبردار خبردار، اپنے مقام کو، اپنی گھر والیوں کو ان کے مقابلے میں نہ لے کے آنا۔ تیری نبی نے جو پیر کے اندر جتی پہنی، وہ جتی کے نیچے مٹی آئی، محمد ساری کائنات کی عورتیں اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ او میرا نبی، اللہ اکبر، کوئی ابو بکر کے بستر پر آئے، اگر دنیا سے ابو بکر چلا گیا تو یہ عورت کو دوسری شادی کا اختیار ہے۔ عمر غیرت والا، اللہ حضور فرماتے ہیں عمر مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، اے عمر میں نے ایک عورت کو وضو کرتے دیکھا، اللہ اکبر، عمر جس کے جوتوں کے تسمے سے بھی نور نکل رہا تھا۔ عمر جنت کے حوض پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت وضو کر رہی تھی، اس کے جوتوں کے تسموں سے بھی نور نکل رہا تھا۔ اے عمر، میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل کہنے لگے آپ کا جو عمر ہے جنت کے اندر اس کی بیوی ہے۔ عمر میں نے ملاقات کرنی چاہی، تھوڑا سا میں آگے گیا، ایک یاقوت کے موتیوں کا محل دیکھا، اس میں وضو خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ ایک عورت جب بعض جگہ آیا، وہ صرف یاقوت کے موتیوں کا محل دیکھا، بعض جگہ آیا عورت وضو کر رہی تھی۔ میں نے کہا یہ مکان کس کا؟ محمد یہ تیرے عمر کا مکان ہے۔ عمر میں نے یوں کر کے پاؤں اٹھایا اور میں تیرے دروازے کی دہلیز سے پاؤں اندر رکھنے لگا، میں نے اچانک پاؤں باہر کر لیا۔ عمر مجھے تیری غیرت کا خیال آ گیا۔ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی کہ کملی والے آپ کو کس نے میری غیرت کے بارے میں کہہ دیا؟ لاکھ عمر کی غیرتیں ہو محمد تیری جتی پہ ساری قربان کر دوں گا۔ فرمایا عمر کے گھر میں جو عورت آئی، اگر عمر دنیا سے چلے گئے تو اس کی بیوی کو اختیار ہے کہ دوسرے سے نکاح کر سکے۔ میرا محمد تیری بیوی کو کوئی اجازت کوئی نہیں، جو تیرے گھر میں آئی بے شک ایک کو چھوڑ کے جائے یا 9 کو چھوڑ کے جائے، جب تیرے بستر پہ آ کے بٹھائے گی عرش والا سارے مومنوں کی ماں کا اعلان فرما دے گا، خبردار ان عورتوں کو بہن نہ کہنا، ان عورتوں کو بیٹی نہ کہنا، من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ جس نے تیری تہلیز کی چوکھٹ کو پار کر لیا، سو ولیو کتب ابدالو، بیٹی ابو بکر کی ابو بکر کے گھر میں ہو، ابو بکر اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ کے بلائے گا۔ جب محمد یہ تیری ابو بکر کی بیٹی میرے تیرے گھر میں آ جائے گی تو ابو بکر بھی اپنی بیٹی کو اماں جان کہے گا۔ یا نساء النبی، اللہ، خدا کی قسم وہ مائیں کتنی غیرت والی تھیں۔ اما عائشہ فرماتی جب رحمت دو عالم میرے حجرے مبارک میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے کے لیے آپ کی قبر مبارک بن گئی تو گلا میرے دوپٹے پہ ہوا کرتا تھا، گلا میرے دوپٹے میں ہوا کرتا تھا، میرا گھر والا تھا۔ جب میرے باپ ابو بکر کی قبر بن گئی تو دوپٹہ میرے سر پہ آ گیا تھا، جب عمر کی قبر ساتھ بن گئی تو دوپٹہ میرے چہرے پر آ گیا تھا۔
یہ دیکھنا میرے عزیزو، ابھی شب برات ہے، میں تو اللہ نہ کرے منع نہیں کرتا، میں نے کوئی اپنے گلے ڈلوانا ہے، لیکن جائز نہیں عورتوں کے لیے۔ ایک وقت تھا عورت جایا کرتی، جب میرا نبی آیا فرمایا اتنی پردے والی زندگی لے کے آیا کہ کیوں نہ باپ کی قبر ہو، کیوں نہ بیٹے کی قبر ہو۔ اللہ اکبر، بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جائے گا گناہ گار ہوگا، اور بیٹی باپ کی قبر پہ جائے گی گناہ گار ہوگی۔ یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا سگی اولاد کو چاہیے باپ کی قبر پہ جا کے، باپ کو قبر پہ جا کے قرآن پڑھ کے یاد کرے۔ یا اللہ بیٹا باپ کی قبر پہ چلا گیا، کیا میرا کوئی نہیں؟ فرمایا نہ دھیرانی، نہ ساتھ ساتھ پردوں والی، نہ تطہیر کی چادر والی، تو گھر میں بیٹھ کے باپ کو یاد کر، تیرا پیغام اس کی قبر میں پہنچاؤں گا، یہ ڈاک کا التظام میں عرش والا کروں گا۔ ایمانداری کی بات ہے، جو باپ کی قبر پر اجازت جانے کی نہیں دیتا، وہ بازاروں میں سبزی لانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ، سیدہ عائشہ کی سانس پھول رہی، آپ نے فرمایا عائشہ میں سمجھ گیا، تیرے دل میں خیال آیا آج اللہ کا نبی تیرا حق کسی اور کو دے گا۔ اما عائشہ کہنے لگی کملی والے میں نے بستر خالی دیکھا، میں پریشان ہو گئی۔ فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، 14 کا دن 15ویں رات ہے، آج اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور عرش والا فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے حل من مستغفر، حل من مستشفر، حل من مستغفر، حل من مسترزق۔ ہے کوئی آج رزق لینے والا؟ ہے کوئی آج اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا؟ ہے کوئی بیماری سے اپنے آپ کو چھڑانے والا؟ ہے کوئی تنگ دستیاں دور کرانے والا؟ ہے کوئی اولاد لینے والا؟ ہے کوئی اپنے مسئلے حل کروانے والا؟ او لوگو، جس طرح MNMPA تمہارے علاقے میں آ کے کھلی کچہری لگاتے ہیں، آج پروردگار عالم نے آسمان دنیا پہ کھلی کچہری لگا لی ہے۔ آ جاؤ، امیروں کی بھی سنی جائے گی، غریبوں کی بھی سنی جائے گی، فقیروں کی بھی سنی جائے گی۔ او میرے بندے، عرضی لے کے آنا تیرا کام ہے۔ او میرے بندے، اس پہ مار کر کے سائن کر کے او بندے دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دینا میں خدا کا کام ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ گیا، الہ العالمین یہ برکتوں والی رات ہے، پروردگار عالم میں ریڑھی بانوں، میں غریب آدمی ہوں، الہی میں دیگ نہیں پکوا سکتا، میں حلوہ نہیں پکوا سکتا، میں 200 نان نہیں لگوا سکتا، الہی میں باداموں والا دودھ نہیں لوگوں کو پلا سکتا۔ الہ العالمین دل تو میرا بڑا چاہتا ہے کہ میں بھی اللہ تیرے راستے میں خیرات کروں، اللہ دل تو میرا چاہتا ہے میں بھی تیرے راستے میں صدقہ کروں۔ فرمایا میرا بندہ ہم نے کب تجھے کہا ہے کہ 200 آدمیوں کو کھلائے گا؟ اور میرا بندہ اسی وقت قبول کروں گا۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا تیرے اندر گوشت لانے کی ہمت نہیں، کوئی سبزی، کوئی بھاجی، کوئی ترکاری لے آ۔ اللہ کیا کروں؟ پڑوسیوں کو دوں کا تیری مرضی، یا اللہ ساتھ والوں کو دوں کا گنجائش ہے تیری مرضی، سامنے والے مکان میں یتیم ہے ان کو دوں تیری مرضی۔ اگر اتنی بھی تیری گنجائش نہیں، اپنی سبزی لائی اپنے گھر میں پکا کے کھا جا، تجھے ساری دنیا پر خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرما دوں گا۔ اتنے کریم اللہ سے میرے عزیزو بغاوت۔ ہمارے بڑوں نے فرمایا اس رات 4 کام کرنے ہیں، 4 کام کرنے ہیں۔ سنو، پہلا کام یہ فرمایا ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ لمبی لمبی رکعت کے لمبی لمبی نمازیں پڑھنی ہے، ایک ایک رکعت کے اندر لمبی لمبی صورتیں پڑھنی ہیں۔ سورہ بقرہ آئے، سورہ آل عمران آئے، سورہ واقعہ آ جائے، سورہ حامیم سجدہ آ جائے، سورہ یاسین شریف آ جائے، سورہ ملک تبارک الذی آ جائے۔ یا اللہ عبدالحنان نے تو اتنی لمبی لمبی 2.5 پاروں کی صورتیں بتلا دی، پروردگار عالم مجھے تو قل اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان نے قبول نہیں کرنا، قبول میں نے کرنا ہے۔ یا اللہ مجھے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، نیت تو تیری قرآن پڑھنے کی ہے، نیت تو مجھے راضی کرنے کی ہے۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ اس لیے میں نے نماز کے اندر خاموشی سے تلاوت رکھ دی۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ فرمایا میرا بندہ کہ نیت مان لیا کر، بسم اللہ تو تجھے پڑھنی آتی ہے؟ جی میرا اللہ۔ فرمایا بسم اللہ پڑھنا تیرا کام ہے، رحمتوں کی چادروں میں چھپا لینا میں خدا کا کام ہے۔
اتنا تو بسم اللہ تو پڑھ سکتے ہیں نا. یا اللہ وہ بھی پڑھتے پڑھتے زبان اٹک جاتی ہے. فرمایا اللہ کے نام کو تو لے سکتا, سبحان اللہ تو کہہ سکتا ہے, الحمدللہ. الہی الہی 2-4 مرتبہ کو مجھے کھانسی ہو جاتی ہے. اللہ فرماتے یہ بھی نہیں کہہ سکتا, نہیں اللہ فرماتے میرے آگے آ کے ایسے ہی کھڑا ہو جایا کر. اللہ اکبر. جیسے عدالت کے کٹہرے میں مجرم کھڑا ہوتا ہے ایسے آنا تیرا کام ہے, اور تیری زندگی کی ساری سزاؤں کو معاف کر دینا میں خدا کا کام ہے. اب بھی بندہ نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ قیامت کے دن یوں نہیں کہہ سکتا اللہ میں تیرے دروازے پر آیا تھا معافی مانگنے, پروردگار عالم تیرا دروازہ بند تھا. وہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, جس بچے کی گناہگار کی ماں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئی کہ آج میرا بچہ اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا ہے, اسے معافی کے کلمے پڑھا دے, اسے اپنے ہاتھ میں توبہ کرا دے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تیرا بچہ تجھے دھوکہ دیتا ہے, میں تیرے بچے کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. ماں مایوس ہو کے آئی, ماں تھی مرتی کیا نہ کرتی. یہ تو اولاد ہی ہے جو ایک جھٹکے کے اندر کہہ دیتی ہے ساری زندگی ہوگی ماں باپ کو روٹی کھلاتے. کبھی اس نے تجھے نہیں کہا کہ بیٹے میں نے 2.5 سال تجھے گرمی سردی میں دودھ پلایا, بتا بدلا کیا دے گا؟ کہا کبھی کسی کی ماں نے؟ لیکن ہم نے تو ضرور کہا امی جی کی کراں, تھوڑا بندوبست کراں یا اپنے بچوں کا بندوبست کروں. خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے جب مایوس ہو کے آئی تو اپنے بچے کے پاس آئی. اماں حسن بصری نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. کہاں؟ ماں پاس بیٹھی, تکیے سے چرپائی سے سر اٹھایا, ماں نے اپنی جھولی میں رکھ لیا اور بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے. پھیرتے پھیرتے ماں کی مامتا نے جوش مارا, آنسو نکل کر بیٹے کے رخسار پہ گرے. کہ اماں اللہ جل شانہ نے 100 درجے محبت میں سے 1 درجہ محبت زمین میں اتاری. یہ محبت جانوروں کے اندر بھی, یہ پرندوں کے اندر بھی, یہ چپاہوں کے اندر بھی, یہ انسانوں کے اندر بھی, یہ جنوں کے اندر, ساری مخلوق میں اللہ نے ایک درجے محبت اتاری. اماں جان اس محبت کا تقاضا یہ کہ دنیا مجھے منہ نہیں لگاتی, اماں تو مجھے منہ لگا رہی ہے. اماں بتا اگر اللہ نے قیامت کے دن اختیار تجھے دے دیا میرے بارے میں تو کیا کرے گی؟ ماں نے چیخ ماری, اپنے بچے کو سینے سے لگایا, ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹا جس جنت سے مجھے اللہ داخل کرے گا سب سے پہلے تجھے جنت سے داخل کروں گی. اب بیٹے نے چیخ ماری اور سر اٹھایا ماں کی گود سے, چرپائی کی بانوں پہ اپنے سر کو رگڑنے لگ گیا, اپنے گال رخسار کو رگڑنے لگ گیا. جب چرپائی کے بانوں پر اپنے رخسار کو رگڑا خون نکلنے لگا, ماں کی چیخ نکلی کہ اماں کیا ہوا؟ کہا میرے بیٹے تیرے چہرے پہ خون آیا, میرے سے برداشت نہ ہوا. کہ خون کا ایک قطرہ اس سے برداشت نہ ہوا جس کے دل میں 1 درجے محبت ہے, جو 99 درجے محبت کرتا ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اے میری اماں اگر تو مجھے جنت میں داخل کروانے میں پہل کرے گی, وہ 99 درجے زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے پھینکے گا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. صبح سے لے کر شام تک کا ہمارے پاس شیڈول ہے, ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. اس شیڈول میں ایک حصہ یہ کر لو کہ ہم نے رات کی تنہائی میں اپنے رب سے ملاقات, اپوائنٹمنٹ ہے ہماری, خاص ملاقات ہے, میں نے رات کو اللہ سے علیحدگی میں ملاقات کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں دکھڑے لے کے بیٹھ جا, میں رحمتوں کو لے کے بیٹھ جاؤں گا. دکھنے سنانا تیرا کام ہے میرے بندہ, گنانا تیرا کام ہے, رحمتوں کی چادریں لٹانا میرا کام ہے. فرمایا اس رات میں پہلا کام یکسوئی کے ساتھ انفرادی طور پر نوافل کے اندر اللہ کے آگے رونا, اللہ کے آگے رج رج کے رونا. ایسے رو یار جیسے ملازم مالک کو اولاد ماں باپ کو اپنے دکھڑے سناتی ہے, شاگرد استاد کو سبق سناتا ہے, ایسے ہاتھ باندھ کے اللہ کو سبق سناؤ, قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کے آگے رو. دوسرا کام فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا. یا اللہ مجھے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں آتی, پروردگار عالم میں قرآن کھول کے کیسے پڑھوں گا؟ فرمایا بندے پڑھنا نہیں آتا, میرے قرآن کو دیکھنا تو آتا ہے. جی اللہ. فرمایا میرے قرآن کو کھول کے دیکھنا تیرا کام ہے, پڑھنے کا ثواب عطا فرما دینا میں خدا کا کام ہے. تیسرا کام میرا بندہ اس رات کے اندر
انفرادی طور پہ خلوتوں میں جلوتوں میں میرا نام لے لے کے مجھے یاد کرنا۔ یا اللہ میں تیرا نام لے کے یاد کروں گا۔ یا اللہ تجھے تیرا نام آتا کوئی نہیں، میں لوں گا یا اللہ تجھے کیسے مزہ آئے گا۔ فرمایا میرا بندہ جب ایک پتھر کو ندی میں، ایک تالاب میں، ایک حوض میں پتھر ڈالا جائے، یوں پانی کی لہریں اٹھ کے پانی اچھل کے آتا ہے۔ میرا بندہ جب سوز و گداز میں جب روکے تو میرا نام پکارتا ہے، میری رحمت کا دریا بھی ایسے اٹھ اٹھ کے تیری طرف آتا ہے۔ میرا بندہ میں اپنی رحمت کے دریا میں غوطہ دیتا ہوں، گناہوں سے پاک کر دیتا ہوں۔ یا اللہ تیرا نام کیا لے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر ذکر کا بھی طریقہ لا الہ، ہر چیز کی نفی بائی طرف سے، دل کی طرف سے دل، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لیے، کوئی نہیں رازق مالک خالق، ایک ہے اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کبھی خلوتوں میں کبھی جلوتوں میں لا الہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں آہستگی میں۔ اگر میرے عزیزوں پڑھتے پڑھتے زیادہ محبت جوش مارے تو آواز سے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر میرے عزیزوں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، تو ہی ہے تو ہی ہے، دل میں بھی تو، روح میں بھی تو، جان میں بھی تو، زبان میں بھی تو، الا اللہ الا اللہ، دماغ میں بھی تو، الا اللہ، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں تو ہی تو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزو اللہ اللہ اللہ، پھولوں کی مہک میں اللہ اللہ اللہ، چڑیوں کی چہک میں اللہ اللہ اللہ، پرندوں کی بولیوں میں اللہ اللہ اللہ، جانوروں کی پکار میں اللہ اللہ اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ اللہ اللہ، پھولوں میں مہک میں اللہ اللہ اللہ، پتیوں میں گل گلزار میں اللہ اللہ اللہ، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں اللہ اللہ اللہ، دریاؤں میں لہروں میں بلندیوں میں پستیوں میں اللہ 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 اللہ، میری رگ سے قریب، میری جان سے قریب، میرے دل سے قریب، میری روح سے قریب، میرے ساتھ میرا اللہ، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ، خلوتوں میں اللہ، اندھیروں میں اللہ، روشنی میں اللہ، شمال جنوب میں اللہ، خزاں میں اللہ، موسموں میں اللہ، بہار میں اللہ، بارش کے قطرے میں اللہ، ہر جگہ اللہ تو ہی تو ہے اللہ اللہ۔ میں اکیلا ہوں دوسرا کون ہے؟ اللہ اللہ، دو ہیں تیسرا کون ہے؟ اللہ اللہ، اکیلا بیٹھا ہوں کون ہے؟ اللہ اللہ، مجمع میں ہوں تو ساتھ کون ہے؟ اللہ اللہ، رو رہا ہوں تو کون سن رہا ہے؟ اللہ اللہ، سو رہا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ اللہ، اس یقین کے ساتھ اللہ اللہ، یہ جیب میں پیسہ اور سینے میں دل، یا اللہ جیب میں پیسہ نظر آ رہا ہے، دل کی بہاروں میں تو نظر آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ۔ پھر میرے عزیزوں اس کے بعد اپنے پیروں سے اٹھانا ہے، تحت الثری سے، وہی ہے، یہاں وہاں ادھر ادھر وہی ہے۔ پھر یہ اپنے روح اور قلب کو اور پھر دماغ سے باہر نکلی، پھر آسمان، پھر بلندیاں، پھر ساتوں آسمان، پھر اللہ کا عرش، اس کی کرسی، اس کے لوح، اس کے قلم، جنت جہنم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جبرائیل میکائیل اسرائیل اسرافیل سارے کے سارے پیچھے رہ گئے۔ یہ میری روح سیدھی اللہ کے قدموں میں جا کے ٹکرا رہی ہے اور دکھڑے سنا کے کہہ رہی ہے وہی اللہ، وہی اللہ۔ فرمایا میرا بندہ جب تو میرا نام لیتا ہے، ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے ہم۔ میرا بندہ جب تو کہتا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا بندہ میں تیرا ہم بھی دور کر دیتا ہوں، تیرا غم بھی دور کر دیتا ہوں۔ کسی چیز کے چھٹ جانے پر غم ملتا ہے، اور میرا عزیزوں کسی چیز کا تیرے پہ خوف ہوتا ہے۔ جب میرا بندہ مجھے قریب بیٹھ کے یاد کرتا ہے، میں خوف بھی ختم کر دیتا ہوں اور نہ ملنے پہ غم بھی تیرا ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر یہ جلوتوں میں یاد کیا، پھر خلوتوں میں بھی اللہ کو یاد کر لو۔ اللہ کو خلوتوں میں خاموشی کے ساتھ، ہمارے نقشبندی سلسلے میں اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔
اپنی ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. دائیں بائیں میرے نمازی نہیں بیٹھے، کوئی نہیں، میں اکیلا بیٹھا ہوں، ساری دنیا سے بے خبر، یکسوئی کے ساتھ ساری توجہ دل کی طرف، دل کی توجہ اللہ کی طرف. اور پھر اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند کرنا ہے. اللہ زبان سے نہیں کہنا، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ کے ساتھ ہونٹ، ناک کے ذریعے آہستہ آہستہ سانس، پھر دل کی دھڑکن. یا اللہ اس وقت سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر، آپ کے گنبد خضرا کے اندر، آپ کی قبر مبارک کے اندر، آپ کے سینہ مبارک پر، آپ کے دل مبارک پر اللہ جو تیری نور کی تجلیات اتر رہی ہیں، یا اللہ رحمتیں اتر رہی ہیں، اس کا ایک قطرہ ہمارے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے دل کو بھی ٹچ کر رہا ہے، میرے دل پر بھی وہ رحمتوں والا قطرہ آ رہا ہے. اور اس روضہ انور کے ساتھ آپ کے قلب اثر کی نسبت کو یا اللہ محسوس کر کے میرا دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ 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 اللہ. خاموشی کے ساتھ بس اس طرح ناک کے ذریعے سانس لے کے 3-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد تھوڑا پھر لمبا سانس، پھر کہہ دیں اللہ. یقین جانے جیسے زبان پر اللہ نام جاری کرواتے اللہ دل میں بھی اللہ نام جاری کرائے گا. پھر آخری بات میرے عزیزو، اللہ کے آگے بیٹھ کے مانگنا. ہاں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. یا اللہ میں کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، میرا یاد کرنا عبادت کرنا کچھ نہیں، جب تک اللہ تیری رحمت شامل حال نہ رہے. یا اللہ میرے انگلیوں پہ اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے آنکھ کی عینی سے دیکھ، مجھے کیا یاد آ گئی. اللہ عبد الرحمن بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھے ہیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ فلانی جگہ جا میرا کام کر کے آ. حضرت عبد الرحمن بن ثعلبہ مسجد سے نکلے. اللہ اکبر، ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور پردہ وہاں سے، یہ نگاہ نے غیر محرم کو دیکھ لیا. اب اللہ کے رسول کے دیدار کے قابل ہی کوئی نہیں رہی ہے. مدینہ چھوڑ کے جنگلوں کے اندر چلے گئے. 40 دن گزر گئے، ثعلبہ نہ آیا. عبد الرحمن بن ثعلبہ 40 دن گزر گیا ہے، کوئی نہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منع کیا تھا یغضوا من ابصارکم، کسی غیر کی طرف نظر نہیں اٹھانی. اللہ کے نبی میری اچانک نگاہ اٹھ گئی، یہ آنکھیں اس قابل نہیں کہ تیری مجلس میں آ کے تجھے دیکھ سکے. آپ نے پھر حضرت عمر کو بھیجا، آپ نے سلیمان فارسی کو بھیجا کہ سلیمان فارسی جاؤ میرے عبد الرحمن کو اٹھا کے لاؤ. حضرت عمر آئے اور سلیمان رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے عبد الرحمن بن ثعلبہ تجھے حضور بلا رہے ہیں. کہنے لگے عمر بلا تو بتا. اس نگاہ نے غیر محرم کو دیکھ لیا، یہ آنکھ اللہ کے رسول کے دیدار کے قابل رہی. سلمان فارسی کہتے میں نے کہا تو نے جان بوجھ کے دیکھا، بے ساختہ کہ اللہ کی قسم بے ساختہ نگاہ پڑی، لیکن پھر بھی جیتے جی حضور کے سامنے نہیں جاؤں گا. انہیں کہا تجھے پتہ اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے. اللہ کہنے لگے پھر عمر میرے پر ایک احسان کر، جب نماز کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی پر آئے، اس وقت میرے اندر ہمت کوئی نہیں. تجھے پتہ عمر 40 دن ہو گئے میں نے روٹی نہیں کھائی. عمر اگلی بات کہوں تیرا کلیجہ منہ کو آئے گا. یا آس پاس چروائے پھرتے ہیں، عمر وضو کے لیے تو پانی استعمال کرتا ہوں، میں پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی رہا کہ اللہ کے رسول کا سامنا کیسے کروں گا. حضرت عمر کہتے ہیں پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا تھا، کپڑے پھٹ چکے تھے عبد الرحمن کے، کہ قدم اٹھانے کی ہمت نہیں تھی. حضرت عمر کہتے ہیں سلیمان نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے عبد الرحمن کو اپنے کندھے پہ ڈالا. مسجد نبوی کے اندر آئے تو نماز ہو رہی تھی، عبد الرحمن حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا سنی عبد الرحمن زمین پہ گر گئے. حضور نے سلام پھیرا، عبد الرحمن کو اٹھا کے گھر لے آئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ وہی تیرا عبد الرحمن جسے اٹھا کے لائے تھے، بھوکا پیاسا تھا. جب یا سنی لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ دھڑام سے مصلی کے اوپر گر گیا. رحمت والے نبی نے فرمایا جلدی کرو مجھے میرے عبد الرحمن کے پاس لے جاؤ. اللہ کے نبی کو عبد الرحمن بن ثعلبہ کے پاس لے گئے. حضور علیہ السلام نے دیکھا چرپائی پہ لیٹا، آخری سانسیں
بیوی روٹی پانی لے کے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے خدا تیرے پہ رحم کرے کچھ تو کھا لے. کہ اللہ کا نبی ناراض ہے, اللہ ناراض ہے, میرے اندر روٹی کا ٹکڑا کیسے جائے گا. رحمت والے نبی صحابہ کہتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری آنکھ نے دیکھا حضور چرپائی پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے. عبد الرحمن بن سالبہ کا سر اٹھایا, آپ نے اپنی گود میں رکھا, سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. فرمایا عبد الرحمن روتا کیوں ہے, میں ہوں نا. بیوی کہنے لگی یوں کر کے تھوڑی سی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کے یہ ہاتھ جوڑے نہیں جا رہے تھے, اپنے ہاتھ اٹھائے. کہ کملی والے مجھے اتنا بتا, ہم نے اس دن حضور کو ایسے روتے دیکھا, روتے روتے ہچکیاں بندھ گئی. آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا عبد الرحمن سالبہ قسم اس رب کی جس رب نے میرے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا, میں گواہی دے رہا ہوں میں بھی تیرے سے راضی, میرا رب بھی تیرے سے راضی. کہ یوں کر کے آنکھ کھولی, پھر بچوں کی طرف دیکھا. حضور فرماتے ہیں میرے چہرے کی, صحابہ کہتے ہیں حضور کے چہرے کی طرف دیکھا, کہنے لگے الحمدللہ فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اتنا کا اور یوں کر کے آنکھیں بند کر لی. اللہ کے نبی کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کہتے ہیں روتے جنازے میں جا رہے تھے. اللہ اکبر. اس دن رحمت دو عالم کے چلنے کا انداز ایسے تھا, ایک قدم یہاں رکھتے, دوسرا اوپر کر کے یہاں رکھتے, تیسرا اوپر کر کے یہاں رکھتے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں دوڑتا دوڑتا آیا, میں نے کہا یا رسول اللہ قدموں کو چوڑا چوڑا کیوں کر کے چل رہے ہو. فرمایا انی ارا ما لا ترى, دیکھ جبرائیل بھی آیا ہوا ہے, 70,000 فرشتہ بھی جنازے میں آیا ہوا. اپنے دکھڑوں کو, اپنے غموں کو, اپنے گناہوں کو اللہ کے آگے رکھ کے رو. آج اس نے رونے کے لیے آنکھ کے اندر آنسو دے دیا ہے تو پانی کا قطرہ پاور اتنی سارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دیتا ہے. لیکن قیامت کے دن رونا چاہیں گے, آنسو ختم ہو کے خون آ جائے گا, لیکن اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. میرے عزیزو 4 کام اس رات میں کرنے کے, لمبی لمبی نماز, قرآن کریم کی یکسوئی کے ساتھ تلاوت, ذکر اجتماعی ہو انفرادی ہو لیکن کسی کے حرام میں خلل نہ پڑے, پھر اللہ کے آگے رو رو کے دعا کرنا. پھر اگلے دن کا روزہ نفلی ہے, ہمت ہے تو روزہ رکھ لو, وگرنہ میرے بھائی اس چکر میں کہ نفلی روزہ رکھ کے بیمار ہو جاؤ فرضی چھوڑ دو. طاقت ہے تو رکھو. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اگر میرے روزے ایام مخصوصہ میں جو عورتوں کے ایام ہوتے ہیں, فرمایا رمضان المبارک کے اندر اگر وہ مجھے ایام آ جاتے, فرمایا میں ان روزوں کی قضا شعبان کے مہینے میں کیا کرتی. 11 مہینے اس مہینے کا انتظار کرتی, 11 مہینے تک. یہ مہینہ اتنی برکت والا کہ اللہ کا نبی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. یہ روزہ رکھو, پھر میرے عزیزو افطار کرو, اللہ جل شانہ پھر دیکھو گناہوں کو کیسے معاف فرمائے گا. کہہ دو میرے عزیزو سارا مجمع آج ہر ایک کی آنکھ پرنم میں, جب دل نرم ہو جائے اور آنکھ پرنرم ہو جائے تو اسے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. سارا مجمع اللہ کے دربار میں گناہوں کی معافی مانگے اور زبان دے حال سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما. انشاءاللہ آپ کی جامع مسجد میں بھی 14 شعبان المعظم اور 15 کی عشاء کی نماز کے بعد حسب ترتیب جو پروگرام ہوتا ہے پیر کی رات کو انشاءاللہ تعالی, پیر اتوار کے بعد پیر اور منگل سے پہلے جو رات آئے گی آپ کی جامع مسجد کے اندر انشاءاللہ تعالی پروگرام بھی ہوگا, پھر مجلس ذکر بھی ہوگی, پھر انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے ہمت عطا فرمائی تو سحری کا انتظام بھی انشاءاللہ کریں گے آپ حضرات کے لیے. اللہ پاک آپ کا آنا, آپ کی محبت اللہ قبول فرمائے اور پورے اس پروگرام میں شامل ہوں تاکہ دنیا آخرت کی کامیابیوں کے مزے لوٹیں. اللہ سب کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.